ما كان لله أن يتخذ من ولد کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسی ابن مریم۔ کیا مطلب؟ عیسی ابن مریم کی حقیقت کیا ہے کہ وہ مریم کے بدن سے، پیٹ سے پیدا کیے گئے ہیں، والد ان کے نہیں تھے، اللہ کے کلمہ خود سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جبرائیل امین نے پھونک ماری تھی حضرت مریم کے گریبان میں، اس کے علاوہ حضرت مریم خدا نہیں تھی۔ خدا ایک ہی ہے، عیسیٰ خدا نہیں، خدا اللہ ہی ہے۔ حقیقت بیان کر دی، فرمایا ما کان للہ، اللہ کی شیان شان نہیں، اللہ کی یہ شان نہیں ان یتخذ من ولد، کہ وہ بنائے اپنے لیے کوئی بیٹا۔ اللہ کو کیا ضرورت بیٹا بنانے کی؟ بیٹا کسے چاہیے ہوتا ہے؟ جو محتاج ہوتا ہے۔ ہم محتاج ہیں، ہمیں بیٹوں کی ضرورت ہے، کسی وقت بھائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، کسی وقت بیوی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس پروردگار کو کسی چیز کی کیا ضرورت جسے کوئی کام کرنے کے لیے صرف اور صرف کن کہنا پڑتا ہے۔ اور یہ کن بھی اللہ نے انسانوں کو سکھلانے کے لیے یہ لفظ رکھا ہے، وگرنہ اللہ کو کن کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے کام کرنے کا نام صرف اور صرف ارادہ ہے۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے ان تمام کی تمام چیزوں سے، انسانوں میں سے ہر ایک محتاج ہے۔ کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج ہے۔ اگر نبی ہے، ولی ہے، وہ بھی محتاج ہے اللہ کے۔ اگر اللہ نہ دے تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس مبارکہ کا اعتراض ہے، حدیث قدسی ہے، کذبنی ابن آدم وشتمنی ولم یکن له ذلک، کہ ابن آدم نے، انسانوں نے مجھے گالی دی۔ اللہ خود فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے گالی دی، کذبنی ابن آدم وشتمنی ولم یکن له ذلک، حالانکہ یہ چیز ان کے لیے مناسب نہیں تھی۔ گالی کیا دی؟ کہ اللہ کے لیے بیوی ہے، اللہ کے لیے بیٹے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کو گالی دینے کی طرح ہے۔ اور فرمایا وَكَذَّبَنِي، اور مجھے جھٹلایا گیا۔ اب جھٹلانا کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا نے پارٹنر بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پارٹنروں سے پاک ہو، شریکوں سے پاک ہو، مجھے شریکوں کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ابن آدم نے میرا شریک ٹھہرایا، مجھے جھٹلا دیا۔ اللہ کو یہ چیز نہایت ناپسندیدہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فإنما، صرف اور صرف، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کام کے لیے، کن، کہ ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کام کرنے کا انداز ہے۔ لمبی چوڑے پروسیس کرنا اور لمبی چوڑے اسباب اختیار کرنا، یہ اللہ کا کام کرنے کا انداز نہیں، یہ انسانوں کے لیے آیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، یہ عیسیٰ ہی کی تقریر چل رہی ہے، جو عیسیٰ ماں کے گود میں 3 دن کی عمر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب 3 دن ان کی کل عمر ہے، اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک میرا اللہ، ربی پروردگار ہے، میرا پروردگار اللہ ہے، وَرَبُّكُمْ، اور وہ تمہارا بھی پروردگار ہے، فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی عبادت کرو۔ اب دیکھ لیں حضرت عیسیٰ کی عبادت اس زمانے میں بھی کی جاتی تھی، اس زمانے میں بھی ہو رہی ہے۔ عیسیٰ کو خدا کا رتبہ لوگوں نے دیا ہوا ہے۔ اب عیسیٰ خود کیا بتا رہے ہیں کہ میرا الہ، میرا پروردگار اللہ ہے اور تمہارا پروردگار بھی اللہ ہے، لہذا اسی ہی کی عبادت کرو۔ پتہ چل گیا کہ جو لوگ قبروں کے اندر ہیں، چاہے وہ اولیاء ہیں یا اللہ کے انبیاء ہیں، وہ اس بات پر کبھی بھی خوش نہیں ہوتے کہ لوگ ہماری عبادت کریں۔ یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں
وہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ لعنت کرے یہودیوں پر اور عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنایا ہے، وہاں پر جا کر عبادت کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی کوئی بھی نبی یا ولی اس بات کو نہیں چاہتا کہ لوگ میری قبر کو کیا بنائیں، مزار بنائیں اور وہاں پر آ کر عبادت کریں۔ رسول اللہ نے خود فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ۔ کیا مطلب کہ مزار میں قبر کو مت بناؤ کہ آ کر چڑھاوے چڑھانا، بکرے چندرے ذبح کرنی، یہ ساری چیزیں فرمایا میری قبر کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ آئے دیکھ لیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر قبر اطہر مبارک کے اوپر جائیں تو یہ چیزیں آپ کو وہاں پر نہیں ملیں، صاف ستھرا موجود ہے۔ یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کتنی پاکیزگی کے اندر رکھا ہے، کوئی شرک کا عمل قبر پر نہیں دیکھی گئی۔ جیسے اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی، اللہ محفوظ نہ رکھتا قبر کو، تو جیسے آج ہمارے پاکستان کی حالت بنی ہوئی ہے یہی حالت ہمارے بھی بن جاتی ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا ہے، محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا فاعبدوا، صرف اور صرف عبادت کس کی کرو، اللہ کی کرو۔ تمام انبیاء ایسی چیز کی دعوت دیتے تھے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ اللہ کو اپنا پروردگار مانو، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ اور درباروں پر بھی حاضری لگ رہی ہے اور درباروں سے بھی مانگا جا رہا ہے تو یہ سیدھے راستے پر نہیں بلکہ کون سے راستے پر ہے؟ شیطان کے راستے پر ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، اختلاف کیا، جھگڑا کیا دو گروہوں نے آپس میں۔ دو گروہ کون سے تھے؟ عیسائیوں کے تھے یا یہودیوں کے تھے یا مشرکین کے تھے؟ کئی اقوال آپ کو ملیں گے۔ تو آپ کیا کہیں؟ عیسائیوں نے آپس میں گروہ بنائے۔ بعضوں نے کہا عیسیٰ خدا ہے، یعنی خدا کی جو روح ہے وہ عیسیٰ کے اندر آ چکی ہے، اب یہ عیسیٰ ہی کیا ہے؟ خدا ہے۔ عیسیٰ نے خدا کی اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ خدا عیسیٰ کے جسم کے اندر آ گیا۔ یہ عقیدہ۔ دوسرے گروہ نے کہا نہیں، تم لوگ غلط کہتے ہو، ایسے نہیں ہے، خدا تین ہے، ایک ہے اللہ، ایک ہے عیسیٰ، ایک ہے مریم۔ تیسرے گروہ نے کہا تم بھی غلط کہتے ہو، خدا تین ہے، ایک ہے عیسیٰ، ایک ہے اللہ اور ایک ہے جبرائیل امین۔ آپس میں کیا کر دیا؟ اختلاف کر دیا، آپس میں بھی ان کی رائے قائم نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں فوائل، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، کس دن کے لیے ہلاکت ہے؟ حاضری والے دن ہے، یوم عظیم جو بہت ہی بڑا دن ہے۔ یہ کوئی عام معمولی دن نہیں ہے، حشر کے دن جب جمع ہوں گے تو مقدار کیا ہے؟ مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ خود سوچیے سورج کدھر ہے؟ سوا نیزے کے اوپر ہے، ورنہ اس دن تو ان لوگوں کے لیے تباہی بربادی، ہلاکت کیا تھا۔ اس دن انہیں کہا کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اور مزے کی بات سورہ انعام کے اندر آتا ہے، سورہ مائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت والے دن اللہ کے سامنے آئیں گے اور اللہ سوال کریں گے اے عیسیٰ، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میری عبادت کرو، میری ماں کی عبادت کرو، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا؟ عیسیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ اے اللہ، اگر میں نے ان لوگوں سے کہا ہوتا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو، اے اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، مجھے تو پتہ ہوتا ہے، میں نے تو ان سے نہیں کہا۔ اس دن سارے کے سارے کو پکڑ کر اللہ کیا کر دے گا؟ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ ہمیں اتباعی ہلاکت ہے ان کے لیے۔ اسرع بہم وابصر، کیا خوب سنیں گے اور کیا خوب دیکھیں گے۔ یاد رکھنا جو کوئی دنیا کے اندر نابینا ہے اللہ نے آنکھیں چھینی ہوئی، یا جو کوئی گنگا ہے بول نہیں سکتا،
قیامت والے دن میں سارے کے سارے ٹھیک ٹھاک حالت میں پیش ہوتے ہیں۔ آج بعض لوگ ایسے ہیں اردو نہیں پڑھ سکتے، عربی نہیں پڑھ سکتے، کل قیامت والے دن قیامت میں نہیں، آنکھیں جب بند ہوں گی جب پہلے سوالات کریں گے منکر نکیر، وہ بھی عربی کے اندر ہے۔ کون سی زبان میں؟ عربی کے اندر۔ اب ایک جاہل قسم کا آدمی ہے، عربی سے کوئی واقف نہیں ہے، تو وہ کیسے عربی پڑھے گا؟ میں نہیں۔ ادھر کے حالات اور قبر کے حالات، حشر کے حالات یہ بالکل الگ ہے۔ جو جاہل آدمی ہوگا، بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوگا، اس کی زبان بھی عربی کے اوپر چل جائے گی۔ اردو ہندو یہ ساری چیزیں رہ جائیں گی، مرنے کے بعد زبان کی تبدیل ہوگی، عربی میں ہوگی۔ پھر یہی حالت قیامت حشر کے اندر بھی ہوگی کہ ہر ایک خوب دیکھے گا، جس کی نظر کمزور ہے وہ بھی دور سے دیکھے گا، جس کے کان کام نہیں کر رہے وہ بھی دور سے جہنم کو دیکھے گا، جہنم کی چیخیں سنے گا، ہر ایک کی چھوٹی چھوٹی بات وہ سن لے گا۔ میں اسمع بہم سے یوم یقولنا، جس دن یہ آئیں گے ہمارے پاس کیا عالم۔ آج تو دھوکہ فراڈ کر لیتے ہیں نا، اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے جب منہ لگائیں گے تو ادھر تو جو دل میں بات ہوگی آٹومیٹک زبان پہ آئے گی۔ اگر زبان پہ بات نہیں لا رہے تو چپڑیاں بولنی شروع کر دیں گی، اگر چپڑیاں نہیں بول رہی تو آپ کے کیا ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے، ہاتھ نہیں بول رہے تو پاؤں بولنا شروع کر دیں گے۔ اور میں یوم یقولنا، جس دن یہ آئیں گے ہمارے سامنے تو ان کی کیا حالت ہوگی خوب سمجھ لیں گے یہ لوگ، ہمیں پتہ بتا دیں گے۔ لیکن ظالمون، لیکن کیا یہ جو ظالم لوگ ہیں اليوم، آج کے دن دنیا کے اندر فی ضلال مبین، کلی گمراہی کے اندر، آج عمل کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، آج حق کو دیکھ رہے ہیں لیکن تسلیم نہیں کر رہے۔ آج سب کو پتہ ہے کہ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کانوں میں انگلیاں دی ہوئی ہیں، اپنی مرضیاں کر رہے ہیں۔ لیکن فرمایا نہیں، قیامت میں آؤ گے تو پتہ چل جائے گا۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور ایک پیغمبر ہے محمد رسول اللہ، آپ ڈرائیے ان لوگوں کو یوم الحسرۃ، کس دن؟ حسرت و افسوس والے دن۔ قیامت والے دن حسرت ہوگی، ہر ایک کو ہوگی حسرت، چاہے مسلمان ہے اسے بھی حسرت ہوگی، کافر ہے اسے بھی حسرت ہوگی۔ مسلمان کو حسرت کیا ہوگی، افسوس کیا ہوگا کہ دنیا کے اندر میرے جو لمحے اللہ کے ذکر کے بغیر رہ گئے ہیں کیوں رہے تھے۔ یہ افسوس کون کرے گا؟ مسلمان کرے گا، اور کافر لوگ کیا افسوس کریں گے؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، کیا کہیں گے؟ اپنی انگلیوں کو چک لگائیں گے کافر لوگ، اور چک لگا لگا کر اپنی انگلیوں کو کھائیں گے، اور کھا کر کہیں گے کہ کاش میں اس فلانے آدمی کو دوست نہ بناتا، فلاں برا تھا میں اس کی صحبت میں نہ بیٹھتا، کاش میں اپنے اللہ کے رسول کو اپنا دوست بناتا، اللہ کے رسول کی دین کے اوپر چلتا۔ یہ قیامت والے دن کیا کریں گے؟ کافر لوگ حسرت و افسوس کریں گے۔ اس لیے رسول اللہ ہم لا یؤمنون، اور اس دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ انا نحن، ہم بارش بنیں گے۔ کب؟ قیامت والے دن۔ الارض، زمین خوب سمجھ لیں، اس دنیا کے اندر بھی حقیقی وارث کون ہے؟ اللہ۔ تمام کی تمام چیزوں کا انسان ہے، درند ہے، جن ہے، پرند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، درخت ہے، کوئی چیز نظر آ رہی ہے، وارث حقیقی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ نے مجازی طور پر لوگوں کو وارث بنایا ہوا ہے۔ میں 70 سال میری عمر ہے مثال کے طور پر اگر لکھی ہوئی ہے تو تو 70 سال کے لیے کیا ہے؟ فلاں چیز کا وارث ہے، مرے گا یہ وراثت تیری ختم، لوگوں کے پاس جائیں گے۔ اور یہ جو تن کے اوپر کپڑے پہنے ہیں کہ حقیقی وارث ہیں کپڑوں کا، مروں کا یہ کپڑے تو سے اتار لیے جائیں گے، یہ ٹوپی پگڑی ہر چیز اتار لی جائے گی، وارث حقیقی طور پر میں اپنی کسی چیز کا بھی نہیں۔ فرمایا کہ یہ جو مجازی طور پر ہم نے وراثت لوگوں کو دی ہوئی ہے، یہ وراثت جب قیامت میں ختم ہو جائے گی، کوئی کسی چیز کا وارث نہیں ہوگا، بالکل ننگے اٹھائے جائیں گے۔ تو کسی کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، کسی کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔
ادھر کی ساری چیزیں ختم. سارے لوگ جب ختم ہوں گے سورج پھونکا جائے گا اس کے بعد اللہ غصے کے اندر اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم. ہے کوئی آج دن بادشاہ ہے جو اٹھے میرے سامنے آئے. فرمایا کوئی جواب کسی جگہ سے نہیں آئے گا. اللہ خود جواب میں فرمائیں گے للہ الواحد القہار. آج کے دن میں ہی ایک قہار بادشاہ ہوں, میں ہی ہوں, میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے. جتنی مجازی بادشاہ تھے ہوں کہ اللہ انہیں کیا کر دے گا, ختم کر دے گا, برباد ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. جب قارون جیسا فرعون جیسا بادشاہ دنیا میں کامیاب نہیں ہوا تو ہم کہاں پر کامیاب ہوں گے. بادشاہ سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں قیامت میں بادشاہ صرف میری ہوگی. ومن علیہا, اور جو کوئی زمین کے اوپر ہے اس کے اوپر بھی بارش کون بنے گا, اللہ بنے گا. یہ ہمارے جسم ہے نا, یہ اللہ کی غلطی ہے. دنیا میں بھی چاہے اللہ فوراً موت دے دے, فوراً زندگی دے دے, فوراً صحت دے, فوراً بیماری دے, یہی حالت قیامت میں بھی ہوگی. جسے چاہے گا اللہ جنت دے گا, جسے چاہے گا اللہ عذاب دے گا. کوئی پوچھنے والا اللہ سے نہیں ہوگا. ہم اللہ کی کیا ہے, ملکیت ہے, ہم اللہ کے قبضے میں ہیں. اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے اپنے ان چیزوں سے کیا کیا ہے. فرمایا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ, سارے کے سارے ہماری طرف لوٹائے جائیں گے, کوئی بھی بچے گا نہیں, سارے کے سارے میدان حشر میں. اللہ سے دعا ہے.